داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 76 قرون حماس سے تھوڑی ہی دور حران کا قلعہ دار گمشتگین، جس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا، اپنے سالاروں اور چھوٹے بڑے کمانڈروں کو اکٹھا کر کے کہہ رہا تھا، صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کو شکست دے سکتا ہے۔ وہ جب تمہارے سامنے آئے گا تو لومڑی کی ساری چالیں بھول جائے گا۔ وہ ہم میں سے نہیں، وہ کرد ہے، تم پکے مسلمان ہو، دیندار اور پرہیزگار ہو۔ وہ صرف نام کا مسلمان ہے، مکار اور عیار ہے۔ وہ یہاں اپنی سلطنت قائم کر کے اس کا بادشاہ بننے کی کوشش میں ہے۔ میں تمہیں اس کی جنگی کیفیت بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کے پاس فوج بہت تھوڑی ہے اور وہ پہاڑیوں میں گھرا بیٹھا ہے۔ تھوڑی ہی دیر پہلے جاسوس نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس کے فوج خیموں میں آرام کر رہی ہے اور اس کے گھوڑے بھی تیاری کی حالت میں نہیں۔ اس کی وجوہات دو ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اسے یقین ہے کہ اسے ہم شکست نہیں دے سکتے، دوسری یہ کہ اسے خوش فہمی ہو سکتی ہے کہ ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے۔ وہ شاید صلح کے لیے ہمارے پاس ایلچی بھی بھیجے گا۔ اب ہم اس کے ساتھ کوئی صلح یا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وہ اب ہمارا قیدی ہے، اگر زندہ ہمارے ہاتھ نہ آیا تو میں تمہیں اس کی لاش دکھاؤں گا۔ اپنے ساتھیوں سے کہہ دو کہ صلاح الدین ایوبی امام مہدی یا پیغمبر نہیں، اور اس کی فوج میں کوئی جن بھوت نہیں۔ ہمیں اس کی فوج میں بے خبری میں جا پکڑیں گے۔ اپنے سامعین کو اشتعال دلا کر اور ان کا حوصلہ بڑھا کر اس نے انہیں رخصت کر دیا اور اپنے ان خیموں میں چلا گیا جنہیں جنگل میں منگل بنا رکھا تھا۔ ان کا اپنا خیمہ بہت بڑا تھا، جس کے اندر قالین بچھے ہوئے تھے اور بیش قیمتی پلنگ تھا۔ شراب کی سراہی اور نہایت دلکش پیالے رکھے تھے۔ اندر سے خیمے کسی محل کا کمرہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ارد گرد کئی اور خیمے تھے جو فوجی خیموں سے مختلف اور خوبصورت تھے۔ ان میں حرم کی لڑکیاں اور ناچنے گانے والیاں رہتی تھیں۔ خیموں سے دور دور پہرہ دار کھڑے تھے۔ گمشتگین کے خیمے کے باہر 9 آدمی اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر گمشتگین تیز چل پڑا اور قریب جا کر انہیں اندر چلنے کو کہا۔ اندر جاتے ہی لڑکیوں کی ایک قطار ہاتھوں میں تشتریاں اٹھائے خیموں میں داخل ہوئی۔ کھانا چن دیا گیا اور شراب کی سراہیاں بھی آ گئی۔ گمشتگین ان 9 آدمیوں میں اس کے ساتھ کھانے پر بیٹھ گیا۔ یہ 9 آدمی کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے بھنے ہوئے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہاتھوں میں لے کر مردار درندوں کی طرح کھانا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ وہ شراب پینے کی طرح پی رہے تھے۔ ان کی آنکھیں لال سرخ تھیں جن سے وہ وحشی اور خونخوار لگتے تھے۔ 3-4 خوبصورت لڑکیاں ان کے پیالے شراب سے بھرتی جا رہی تھیں اور وہ وحشی کبھی کسی لڑکی کے بکھرے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرتے، کبھی ان کے عریاں بازوؤں کو پکڑ کر ان پر اپنے گال رگڑتے۔ کھانا اور چھیڑخانی چلتے رہی۔ گمشتگین ان کی حرکتوں اور کھانے کا انداز دیکھ کر مسکراتا رہا، مگر اس کی مسکراہٹ بتاتے تھے کہ وہ زبردستی مسکرا رہا ہے اور اسے یہ لوگ بالکل پسند نہیں۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر گمشتگین نے لڑکیوں کو باہر بھیج دیا اور 9 آدمیوں کے ساتھ کچھ دیر گپ شپ لگا کر کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں صلاح الدین کی طرف رخصت کروں۔ آپ کے وار خالی نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ ہمیں روک نہ لیتے تو اب تک یہ خوشخبری سن چکے ہوتے کہ صلاح الدین ایوبی قتل ہو گیا ہے، اور قاتل معلوم نہیں کون تھے۔ ایک آدمی نے کہا، یہ حسن بن صبا کے وہی 9 فدائی تھے جنہیں ان کے مرشد شیخ سنان نے ترپولی سے سلطان ایوبی کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ منتخب افراد تھے جو بظاہر انسان تھے لیکن خصلت کے درندے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے دائیں ہاتھ کی درمیان انگلی سے خون کے قطرے قطرے نکال کر مقدس پیالے میں گرائے، ان پر شراب اور حشیش ڈالی اور تینوں چیزیں ملا کر ہر ایک نے ایک ایک گھونٹ پیا اور اپنے مخصوص الفاظ میں حلف اٹھایا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو قتل کریں گے یا زندہ نہیں رہیں گے۔ شیخ سنان نے انہیں تارک الدنیا صوفیوں کے لباس میں، ہاتھوں میں تسبیح اور گلے میں قرآن لٹکا کر اس ہدایت کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ سلطان ایوبی تک رسائی حاصل کریں اور اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے، اور وہ ثالث بن کر آپس میں ٹکرانے والے مسلمان امراء کا صلح نامہ کرائیں گے۔ اس طرح تنہائی میں سلطان ایوبی کو قتل کر دیں گے۔ شیخ سنان نے طریقہ اچھا سوچا تھا۔ سلطان ایوبی مذہبی پیشواؤں کا احترام سے اپنے پاس بٹھانے اور ان کی بات توجہ سے سننے کا عادی تھا۔ اس کی دوسری کمزوری یہ تھی کہ وہ چاہتا یہی تھا کہ کوئی درمیان میں آ کر مخالفین کے ساتھ اس کا سمجھوتا کرا دے تاکہ مسلمان کے ہاتھوں قتل نہ ہو، ورنہ صلیبیوں کو جنگی تیاریوں کا اور حملے کر کے بہت بڑی کامیابی کا موقع مل جائے گا۔ اس نے حلب وغیرہ میں اپنے ایلچی بھیجے بھی تھے جو توہین آمیز جواب لائے تھے۔ جب 9 صوفی منش چگوں میں خنجر اور تلوار چھپائے اس کی خواہش پوری کرنے کا دھوکہ لے کر آئے تھے، اسے آسانی سے قتل کر سکتے تھے۔
ترپولی سے وہ روانہ ہوئے اور حران پہنچ گئے تھے۔ گمشتقین کو اس نے صلیبی مشیروں نے بتایا تھا کہ سلطان ایوبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے ان سے قتل کا طریقہ سنا تو اسے مسترد کر کے انہیں اپنے پاس شاہی مہمانوں کی حیثیت سے روک لیا اور صلیبی مشیروں سے کہا تھا کہ وہ سلطان ایوبی پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ ان 9 فدائیوں کو وہ اپنے ساتھ لے جائے گا اور موزوں موقع پر اور کسی بہتر طریقے سے سلطان ایوبی کو قتل کرے گا۔ چنانچہ وہ انہیں اپنے ساتھ معاذ پر لے آیا تھا۔ جب گمشتقین نے میدان جنگ میں ان کے لیے موقع پیدا کر لیا اور ان کا بہروپ بھی تیار کر لیا تھا، اس نے خانے سے فارغ ہو کر انہیں کہا، آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا کیا طریقہ سوچا ہے۔ تم نے صوفیوں کا جو روپ دھارا ہے وہ شک پیدا کر سکتا ہے۔ ایوبی کی نظر بڑی غیری ہے، اس پر پہلے 4-5 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، وہ اور زیادہ محتاط ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ 2 بڑے ہی تجربہ کار سراغ رساں ہیں، ایک علی بن سفیان، دوسرا حسن بن عبداللہ۔ وہ ایک نظر میں انسان کو بھانپ لیتے ہیں۔ ہمارے جاسوس کی اطلاع کے مطابق اس وقت حسن بن عبداللہ اس کے ساتھ ہے اور علی بن سفیان قاہرہ میں ہے۔ سلطان ایوبی سے کوئی اجنبی ملنے جاتا ہے تو 2-3 سالار اور حسن بن عبداللہ اس کی بڑی گہری چھان بین کرتے ہیں، انہیں شک ہو تو اس کی تلاشی بھی لیتے ہیں۔ ایوبی یا حسن بن عبداللہ کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ چوکلش تو کئی مہینوں سے چل رہی ہے، تمہیں صلح نامے کا خیال آج کیسے آیا؟ ایوبی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ تم کہاں کے مذہبی پیشوا ہو، اور وہ کوئی ایسا سوال پوچھ سکتا ہے جس کا تم لوگ جواب نہ دے سکو، یا ایسا جواب دو کہ جو تمہیں بے نقاب کر دے۔ وہ خود عالم ہے، مذہب و تاریخ کا اس کا گہرا مطالعہ ہے۔ اس کے علاوہ تمہارے چہروں پر داڑھیوں کے سوا صوفیوں والی کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ تم میں سے 4 کی داڑھیاں ابھی چھوٹی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ 1 مہینے سے بڑھائی گئی ہیں۔ تمہاری آنکھوں میں حشیش اور شراب کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ مجھے ان چہروں پر پاکیزگی کا شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ ان میں سے کسی نے بھی برا نہ مانا۔ ان کے سرگنا نے کہا، مجھے آپ کی ہر بات سے اتفاق ہے۔ اگر صلاح الدین ایوبی نے ہمیں صوفی یا امام سمجھ کر عزت سے اپنے خیمے میں بٹھا لیا اور کھانے پینے کے لیے ہمارے آگے رکھ دیا تو میرے یہ دوست ٹوٹ پڑیں گے۔ ہم میں سے کسی کو بھی علم نہیں کہ امام اور خطیب کھاتے کس طرح ہیں۔ آپ نے کیا طریقہ سوچا ہے؟ نہایت سہل اور بے خبر۔ گمشتقین نے کہا، میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کے رضاکار محافظ بنا کر قرون حمات بھیج رہا ہوں، اور اس کے محافظ گہری چھان بین کے بعد منتخب کیے جاتے ہیں۔ ان کے خاندانوں کی بھی جانچ پڑتال ہوتی ہے، اس لیے یہ ناممکن ہے کہ تم جاتے ہی اس محافظ دستے میں شامل ہو جاؤ۔ میں نے طریقہ سوچا ہے کہ جو مجھے امید ہے کامیاب ہوگا۔ جاسوسوں نے بتایا کہ دمشق کے لوگوں میں ہمارے خلاف اور صلاح الدین ایوبی کے حق میں اتنا جوش و خروش اور جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر محاذ پر آ رہے ہیں۔ وہاں جیسے دیکھو تیغ زنی اور تیر اندازی کی مشق کر رہا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایوبی ان رضاکاروں کو باقاعدہ فوج میں تو نہیں رکھتا، دوسرے کاموں کے لیے رکھ لیتا ہے۔ میں اس فضا سے فائدہ اٹھا رہا۔ اس نے الگ رکھا لکڑی کا باکس کھولا، اس میں سے کپڑے تھے۔ اس نے فدائیوں کو کہا، تم یہ لباس پہن کر صلاح الدین ایوبی کے پاس چلے جاؤ گے، یہ اس کے محافظ دستے کا مخصوص لباس ہے۔ تم میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایوبی کا جھنڈا ہوگا، باقی 8 کی برچیوں کے ساتھ اس کی فوج کی جھنڈیاں ہوں گی۔ تم سیدھے ایوبی کے پاس جاؤ گے، تمہیں روک لیا جائے گا، اس تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ تم جوش اور جذبات سے کہنا کہ ہم رضاکار ہیں اور دمشق سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ یہ بھی کہنا کہ ہم نے بڑی محبت سے محافظ دستے کا لباس سلوایا اور دل میں سلطان ایوبی کی عقیدت لے کے آئے ہیں۔ ہمیں سلطان ایوبی کے ارد گرد پہرے پر لگایا جائے یا ہمیں جانباز دستے میں شامل کیا جائے، ہم واپس نہیں جائیں گے، تمہیں صلاح الدین تک جانے نہیں دیں گے۔ تم ضد کرنا اور کہنا کہ ہم اتنی دور سے عقیدت اور جذبات سے آئے ہیں، ہم سلطان سے ملے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ جذبے کی بہت قدر کرتا ہے، تم سے ملے گا ضرور۔ برچیاں تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، اگر وہ باہر ہوا تو گھوڑوں سے اترنا نہیں، قریب جا کر گھوڑوں کو ایڑ لگا دینا اور اس کا جسم برسیوں سے چھلنی کر کے نکلنے کی کوشش کرنا۔ تم سب نے جان کی بازی لگانے کا حلف اٹھایا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ تم سب نکل جاؤ گے۔ مجھے پوری توقع ہے کہ اپنے سلطان کو زخمی حالت میں دیکھ کر محافظوں میں افراتفری مچ جائے گی، پیشتر اس کے کہ وہ سمجھ پائیں گے کہ کیا ہوا، تم ان کے تیروں کی زد سے نکل آؤ گے۔ میں تمہیں عرب کی اس نسل کے گھوڑے دے رہا ہوں جن کے تعاقب میں ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی۔
طریقہ بہت اچھا ہے، فدائی قاتلوں کے سرگنا نے کہا۔ ہمارے وہ ساتھی بدبخت، اناڑی اور بزدل تھے جو اسے سوتے وقت بھی قتل نہ کر سکے، اسی کے ہاتھوں مارے گئے، اور جو زندہ رہے وہ پکڑے گئے۔ اب ہم جا رہے ہیں، اگر اس کا سر کاٹ کر نہ لا سکے تو آپ یہ خبر ضرور سنیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قتل ہو گیا، اور اگر ہم اسے قتل کرائے تو ایک فدائی نے حرم کی لڑکیوں کے خیموں کی طرف اشارہ کر کے اور شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ گمشتقین شیطان کی مسکراہٹوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اس نے ایسی مسکراہٹ سے کہا، تم میں سے جو زندہ آئیں گے اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کر کے آئیں گے، انہیں میں ایک ایک خیمے میں داخل کر دوں گا۔ تمہیں جو انعام صلیبی دیں گے اس سے اتنی زیادہ زر و جواہرات میں دوں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا، اور تم میں سے جو آدمی صلاح الدین ایوبی کا سر کاٹ کر لائے گا اسے اس کی پسند کی 2 لڑکیاں ہمیشہ کے لیے دوں گا۔ فدائیوں نے وحشیوں کی طرح چیخ چیخ کر قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ گمشتقین نے بڑی مشکل سے انہیں خاموش کیا اور کہا، آؤ تمہیں وہ راستہ بتاتا ہوں جو دمشق سے قرون کی طرف آتا ہے۔ تم یہاں سے دور کا چکر کاٹ کر دمشق کے راستے پر پہنچو گے، لیکن خیال رکھنا کہ راستے میں کوئی بھی پوچھے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو تو یہی بتانا کہ تم دمشق سے آئے ہو اور محاذ پر جا رہے ہو۔ راستے میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور چھاپا مار ملیں گے۔ تمہیں آج ہی رات روانہ ہونا ہے، آج ہی رات۔ ایک فدائی نے پوچھا، کل دن کو نہ جائیں؟ اتنا وقت نہیں، گمشتقین نے جواب دیا، تمہارا چکر بہت لمبا ہے، 2 دنوں بعد منزل پر پہنچو گے۔ گھوڑوں کو آرام دیتے جانا، ورنہ تھکے ہوئے گھوڑوں سے وہاں سے بھاگ نکلنا دشوار ہو جائے گا۔ گمشتقین نے باغ سے کپڑے نکال کر انہیں کہا کہ یہیں پہن لو۔ اس نے دربان سے کہا کہ وہ 9 گھوڑے لے آؤ جو میں نے الگ کروا رکھے ہیں۔ آدھی رات کے بعد 9 گھوڑے سوار گمشتقین کے کیمپ سے دور اس سمت جا رہے تھے جدھر دمشق سے قرون حمات کا راستہ جاتا تھا۔ اگلے گھوڑ سوار کے پاس سلطان ایوبی کا جھنڈا تھا اور باقی 8 کی برچیاں کی انیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں بندھی تھیں۔ اسی روز جس وقت گمشتقین اپنے سالاروں اور کمانڈروں کے اشتعال انگیز تقریر سے جوش دلا رہا تھا، سیف الدین حلب کی فوج بھی ایسی ہی اشتعال انگیز تقریریں سن رہی تھی۔ حلب کا ایک سالار گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے کہہ رہا تھا، یہ وہی صلاح الدین ہے جس نے حلب کا محاصرہ کیا تھا۔ تم نے اسے صلاح الدین کو اس کی اسی فوج کو حلب سے بھگایا تھا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ روایت جھوٹی ہے کہ صلاح الدین جس قلعے اور جس شہر کو محاصرے میں لیتا ہے اسے فتح کر کے دم لیتا ہے۔ وہ حلب کے محاصرے میں کیوں کامیاب نہیں ہوا تھا؟ اس نے محاصرہ اٹھا کیوں لیا تھا؟ صرف اس لیے کہ تم شیر ہو، تم جان پر کھیل جانے والے سرفروش ہو۔ تم شہر سے نکل کر اس پر جو حملے کیے تھے انہیں وہ برداشت نہ کر سکا۔ فتح اس کی ہوتی جس پر خدا خوش ہوتا ہے۔ خدائے ذوالجلال کی خوشنودی تمہیں حاصل ہے۔ صلاح الدین ایوبی پر خدا کیوں خوش ہوگا؟ وہ لٹیرا ہے، اس نے دمشق پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس کے شہر کے لوگوں کو اس نے جو حالات کی ہے وہ وہاں جا کر دیکھو۔ کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ ہمیں دمشق چھوڑ کر حلب آنا پڑا، ہمیں وہاں واپس جانا ہے، ہمیں صلاح الدین ایوبی سے انتقام لینا ہے۔ وہ اللہ کے سپاہیوں، یہ نہ سوچنا کہ تم مسلمان ہو کر مسلمان فوج کے خلاف لڑنے جا رہے ہو۔ مسلمان کافر سے بدتر ہیں جو مسلمانوں کے شہروں میں کو فتح کرتا پھر رہا ہے۔ تم پر ایسے مسلمانوں کا قتل خدا نے فرض کر دیا ہے۔ خلافت کے محافظوں، تمہارے دشمن صلیبی نہیں، صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج ہے۔ صلیبیوں کو دشمن اور اس شخص نے بنایا ہے۔ نور الدین زنگی نے قوم پر سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ صلاح الدین کو مصر کی عمارت دے دی، ورنہ یہ شخص چھوٹے سے جیش کی کمان کرنے کی بھی قابل نہ تھا۔ میں اس کی اپنے فوج میں سپاہی کی حیثیت سے بھی نہ رکھوں۔ اب اس شخص کی موت اسے ان چٹانوں میں لے آئی ہے۔ اب اس کے سامنے تمہاری تلواریں، تمہاری برچیاں اور تمہارے گھوڑے ہوں گے، اور اس کے پیچھے چٹان اور پہاڑیاں ہوں گی۔ تم اسے اور اس کی فوج کو پیس کر رکھ دو گے۔ تمہیں حلب کی توہین اور بربادی کا انتقام لینا ہے۔ اگر تم نے صلاح الدین کو یہاں انہی پہاڑیوں میں ختم نہ کیا تو سیدھا حلب پر آئے گا۔ اس کی نظریں حلب پر لگی ہوئی ہیں، وہ تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ تمہارے بہنیں اور بیٹیاں اس کے سالاروں کے حرم کی زینت بنیں گی۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو نور الدین زنگی کا بیٹا جھوٹا نہیں ہو سکتا، سیف الدین والی موصل جھوٹا نہیں ہو سکتا، گمشتقین جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر اتنے عمرا جھوٹے نہیں ہیں تو اکیلا صلاح الدین ایوبی جھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی 3 فوجیں اسے کچلنے کے لیے آئی ہیں۔ تم سب سچے ہو، غیرت اور حمیت والے ہو۔ ثابت کر دو کہ غیرت اور حمیت کی خاطر تم اپنے بھائی کا بھی خون بہا سکتے ہو۔
فوج بظاہر خاموشی سے سن رہی تھے، لیکن اس کے اندر اشتعال نے طوفان بپا کر رکھا تھا۔ سالار نے کہا حقائق پر پردہ ڈال کر فوج کے جذبات کو مشتعل کر دیا، اور فوج نعرے لگانے لگے، ہم غلام نہیں بنیں گے، صلاح الدین زندہ نہیں رہے گا۔ ایک شور تھا جو زمین اور آسمان کو ہلا رہا تھا۔ سیف الدین کے کیمپ کی بھی کیفیت جذباتی تھی، وہ بھی اپنی فوج کے جذبات کو بڑھکا رہا تھا۔ اس نے سپاہیوں کے لیے یہ سہولت بھی پیدا کر دی تھی کہ 2 علماء سے فتویٰ لے لیا تھا کہ میدان جنگ میں روزہ فرض نہیں۔ تمام فوج خوش تھے۔ سیف الدین نے کہا کہ ہم اس وقت حملہ کریں گے جب صلاح الدین ایوبی کی فوج کا دم خم ٹوٹ چکا ہوگا، پھر ہماری منزل دمشق ہوگی۔ دمشق میں بے اندازہ دولت ہے جو تمہاری ہوگی۔ ادھر لشکروں اور فوجوں کی باتیں ہو رہی تھیں، ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں 6 8 10 چھاپہ ماروں کے حساب سے اسکیمیں بن رہی تھیں۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج سے کوئی خطاب نہیں کیا، کوئی جوشیلی تقریر نہیں کی۔ اس کی نظر اس کی زمین پر تھی جس پر اسے لڑنا تھا۔ اس زمین کے قد و کھال سے وہ زیادہ سے زیادہ جنگی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے جو بھی بات اپنے سینئر اور جونیئر کمانڈروں سے کی، وہ بھی حقیقت کی بات تھی۔ کبھی کبھی وہ اس وجہ سے جذباتی ہو جاتا تھا کہ اس کے مسلمان بھائی فلسطین کے راستے میں حائل ہو گئے ہیں اور مسلمان کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ اس کا اس کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ صلح اور امن کے لیے ایلچی بھیج کر اپنی توہین کرا چکا تھا۔ وہ اب تصادم کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس میں مصر سے آئی ہوئی کمک کو اپنی اسکیم کے مطابق تقسیم کر دیا تھا اور دشمن کے انتظار میں بے چین ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے مشیروں میں سے اس خیال کا اظہار بھی کیا تھا کہ دشمن شاید یہ چاہتا ہے کہ پہاڑیوں سے نکل کر اس پر حملہ کیا جائے۔ سلطان ایوبی چٹانوں سے نکلنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ دشمن کو پہلے کرنے کا موقع دے رہا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو اپنے چھاپہ ماروں سے دشمن کے کیمپوں میں تباہی مچا سکتا تھا۔ یہ اس کا خصوصی طریقہ جنگ تھا، لیکن اس نے چھاپہ ماروں کو بھی استعمال نہ کیا۔ وہ دشمن کی چال اور حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ دمشق میں نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ نے اپنا ایک اور محاذ کھول رکھا تھا۔ جب سے سلطان ایوبی دمشق سے نکلا تھا، اس عظیم عورت نے لڑکیوں کی ایک رضاکار فوج تیار کرنی شروع کر دی تھی۔ لڑکیوں کو زخمیوں کو میدان جنگ سے اٹھانے اور خون روکنے اور انسدادی مرہم پٹی کی تربیت دی جاتی تھی، لیکن زنگی کی بیوہ نے انہیں تیگ زنی، نیزہ بازی اور تیر اندازی کی تربیت بھی دے رکھی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے چند ایک تجربہ کار مرد اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان ایوبی محاذ پر عورت کی موجودگی کو پسند نہیں کرتا، اور یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ وہ لڑکیوں کو فوج میں شامل کرے گا۔ اس کے باوجود جنگی کی بیوہ لڑکیوں کو جنگی تربیت دے رہی تھی۔ وہاں کیفیت یہ تھی کہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ اپنی بیٹی کو مرہم پٹی وغیرہ کی تربیت کے لیے بھیجا کرے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو تربیت کے لیے بھیج کر فخر محسوس کرتے تھے۔ 10-12 سال کی عمر کے بچے اپنے طور پر لکڑی کی تلواریں بنا کر تیغ زنی کرتے رہتے تھے۔ جنگی کی بیوہ کی فوج میں 4 لڑکیوں کا اضافہ ہوا۔ ان میں ایک تو فاطمہ تھی، جسے سلطان ایوبی کا ایک چھاپہ مار جاسوس حران سے بلکہ گمشتگین کے حرم سے نکال لایا تھا۔ دوسری موصل کے خطیب ابن المختوم کی بیٹی سائقہ تھی۔ آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ اسے اپنے باپ کے ساتھ کس طرح موصل سے نکالا گیا ہے۔ باقی 2 وہ لڑکیاں تھیں جنہیں حلب سے گمشتگین کے پاس تحفے کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ انہیں سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت نے حران کے قاضی کو قتل کر کے وہاں سے نکالا تھا۔ یہ امیرہ اور سہرا تھیں۔ یہ سلطان ایوبی کے پاس معاج پر پہنچی تھیں، جہاں سے انہیں دمشق بھیج دیا گیا تھا۔ ایسی بے ٹھکانہ لڑکیوں کو نور الدین زنگی کی بیوہ کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ یہ چاروں اس کے پاس پہنچیں تو انہوں نے وہاں لڑکیوں کو تربیت حاصل کرتے دیکھا۔ یہی ان کی خواہش تھی جو فوری طور پر پوری ہو گئی۔ انہوں نے زنگی کی بیوہ کو اپنی آپ بیتی سنائی۔ وہ انہیں ان لڑکیوں کے سامنے لے گئیں اور انہیں کہا کہ وہ تمام لڑکیوں کو تفصیل سے سنائیں کہ دشمن کے قبضے میں ان پر کیا گزری ہے۔ چاروں نے اپنی کہانیاں سنائیں۔ خطیب کی بیٹی سائقہ ذہنی طور پر زیادہ مستعد اور ہوشیار تھی۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، عورت قوم کی آبرو ہوتی ہے۔ دشمن جب کسی شہر پر قبضہ کرتا ہے تو اس کی فوج سب سے پہلے عورتوں پر حملہ بولتی ہے۔ تم نے ان 2 لڑکیوں حمیرہ اور سحر سے سن لیا ہے کہ جو علاقہ صلیبیوں کے قبضے میں ہے، وہاں صلیبی مسلمانوں کے ساتھ کتنا ہولناک سلوک کر رہے ہیں۔ وہاں کسی مسلمان لڑکی کی عزت محفوظ نہیں۔ خدا نخواستہ دمشق بھی ان کے قبضے میں آ گیا تو تمہارا بھی وہ حشر ہوگا۔
اگر ہم نے خون کی قربانی دینے سے گریز کیا تو صلیبی ہمارے آقا بن کر رہیں گے۔ انہوں نے ہمارے بہت سے امراء کو خرید لیا ہے، اب صلیبی بھی تمہارے دشمن اور مسلمان امراء بھی تمہارے دشمن ہیں۔ اگر تم فتح حاصل کرنا چاہتی ہو تو انتقام کے جذبے کو زندہ و پائندہ رکھو۔ میرے محترم والد کہا کرتے تھے کہ جو قوم ان معصوموں کو فراموش کر دیتی ہے جو کفار کی بربریت کا شکار ہوئے تھے، وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ میری بہنوں، میں محترم سلطان صلاح الدین ایوبی کی مرید ہوں، ان کے نام پر سولی پر چڑھنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے ان کا یہ اصول پسند نہیں کہ عورت محاذ پر نہ جائے۔ انہوں نے جو سوچا ہے ٹھیک ہی سوچا ہے، لیکن عورت کو کمزور سمجھا جا رہا ہے۔ نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کو حرموں میں ٹھوس دیا جاتا ہے، ہمیں مرد کی تفریح کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح قوم کی آدھی طاقت بیکار ہو کر رہ گئی ہے۔ دشمن لشکر لے کر آتا ہے، اس کے مقابلے ہماری فوج آدھی بھی نہیں ہوتی۔ ہم مردوں کے ہوش بدوش لڑیں گے اور فوج کی کمی پوری کریں گے۔ موصل میں جاسوسوں کے گروہ میں رہی ہوں، میں اس محاذ پر لڑ کر آئی ہوں۔ یہ میرے والد کی غلطی تھی کہ انہوں نے جذبات میں آ کر والی موصل پر اپنے اصل خیالات کا اظہار کر دیا۔ اگر وہ پکڑے نہ جاتے تو وہاں ہمارے ارادے کچھ اور تھے۔ ہم وہاں تباہ کاری نہ کر سکے اور ہمیں وہاں سے نکلنا ان چاروں لڑکیوں کی آپ بیتی اور سائقہ کی باتوں نے لڑکیوں کے جذبات کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ ان میں سے 4 لڑکیاں تربیت حاصل کر کے تیار ہو چکی تھیں، انہیں محاذ کے لیے روانہ کیا جانے لگا۔ چاروں لڑکیوں نے چند دنوں میں کچھ تربیت حاصل کر لی تھے، انہیں روک لیا گیا، لیکن ان میں انتقام کا جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ اسی جیش کے ساتھ محاذ پر جانے کی ضد کرنے لگی۔ فاطمہ، حمیرہ اور سحر کی ضد اتنی سخت تھی کہ تینوں رو پڑیں۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ جنگی کی بیوہ نے انہیں بھی 400 کے جیش میں شامل کر لیا۔ ان کے ساتھ 100 مردوں کو بھیجا گیا، یہ رضاکار تھے، انہوں نے لڑنے کی تربیت حاصل کر لی تھی۔ ان کا کمانڈر حجاج بن ابو وقاص تھا۔ نور الدین جنگی کی بیوہ نے حجاج ابو وقاص کو ایک تحریری پیغام دے کر کہا، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دے دینا، میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے، تم انہیں یہ بتانا کہ یہ لڑکیاں زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ تم ایک بار پھر سن لو، ان لڑکیوں اور رضاکار محافظوں کو اپنے ساتھ رکھنا۔ سب کو شب خون مارنے کی تربیت دی گئی ہے اور لڑکیاں بھی لڑ سکتی ہیں۔ زخمیوں کو سنبھالنے کے بہانے تم سب لڑو گے، فوج کے سامنے رکاوٹ نہ بن جانا۔ جہاں موقع ملے دشمن کو کمزور کرو۔ میں لڑکیوں کو بتا دیا ہے کہ وہ دشمن کے ہاتھ زندہ نہ آ جائیں۔ وہ خود کہتی ہے کہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوا تو وہ اپنی تلوار سے اپنے آپ کو ختم کر دیں گی۔ 400 لڑکیوں اور 400 رضاکار مردوں کا یہ دستہ گھوڑوں پر سوار دمشق سے روانہ ہوا تو سارا شہر امڑ کر باہر آ گیا۔ لوگوں نے جانے والوں پر پھول برسائے، اس قسم کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، واپس نہ آنا، آگے جانا۔ صلاح الدین ایوبی سے کہنا کہ دمشق کی تمام عورتیں آئیں گی، اللہ تمہیں فتح دے گا، اسلام کا کوئی دشمن زندہ نہ رہے۔ شہر کے بہت سے آدمی گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار دور تک اس جیش کے ساتھ گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، راستے میں ایک رات پڑاؤ کرنا تھا۔ افطاری کے وقت کچھ دیر پہلے قافلہ ایک جگہ رک گیا۔ لڑکیاں کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں اور مرد خیمے نصب کرنے لگے۔ اپریل کا مہینہ تھا، راتیں سرد ہو جاتی تھیں۔ گھوڑوں کے اس قافلے کے ساتھ اونٹ بھی تھے جن پر خیمے لدے ہوئے تھے، لیکن خیموں میں برچیاں، تلواریں اور تیر و کمان لپٹے ہوئے تھے۔ سورج غروب ہونے سے ذرا دیر پہلے باہر 12 گھوڑ سوار آ گئے۔ یہ سلطان ایوبی کے چھاپہ مار تھے جو دمشق سے محاذ پر جانے والے راستے کی حفاظت میں گھوم پھر کر رہے تھے۔ انہوں نے لڑکیوں اور رضاکاروں کے قافلوں کو دیکھ لیا تھا۔ ان میں سے 8 سواروں کو اپنی طرف آتا دیکھ کر میرے کارواں حجاج ابو وقاص آگے بڑھا۔ چھاپے ماروں کا کمانڈر انطانون تھا۔ اس نے ابو وقاص سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہے ہیں۔ ابو وقاص نے اسے مکمل جواب دیا، اسے مطمئن کر دیا۔ چھاپا ماروں کو دیکھ کر بہت سی لڑکیاں دوڑ گئیں اور ان کے گرد جمع ہو گئیں۔ سب کا یہی ایک سوال تھا کہ محاذ کی کیا خبر ہے۔ انطانون نے انہیں بتایا کہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے اور کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کس وقت شروع ہو جائے۔ انطانون بولتے بولتے چپ ہو گیا اور اس کی نظریں ایک لڑکی پر جم گئیں۔ اس نے حیران سا ہو کر پوچھا، فاطمہ تم کیسے آ گئی ہو؟ فاطمہ بے تابی سے آگے بڑھی اور انطانون کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انطانون نے فاطمہ کو گمشتکین کے حرم سے نکالا تھا۔ ابو وقاص نے سلطان ایوبی سے کہا وہ افطاری ان کے ساتھ کریں اور کھانا بھی انہی کے ساتھ کھائیں۔
सब बिखर गए, हर कोई किसी न किसी काम में मसरूफ़ था। अंतानून और फातिमा ने इतना सा मौका पैदा कर लिया कि अंतानून ने उसे रात को मिलने की एक जगह बता दी। दमिश्क के दूर एक वीराने में आज़ान की सदाएं मुक़द्दस गूंजी। सब ने रोज़ा इफ्तार किया, नमाज पढ़ी, खाना खाया। सब दिन भर के थके हुए थे। जिन्होंने सोना था वो सो गए। लड़कियों ने टोलियों में बंटकर गीत गाने शुरू कर दिए। छापे मारों ने उसे कुछ दूर अपना डेरा जमा लिया। अंतानून अपनी पार्टी को ये कहकर चला गया कि उधर उधर देखभाल करने के लिए जा रहा है। फातिमा चुपके से लड़कियों में से गायब हो गई। वो खेमा गाह से दूर एक जगह खड़ी अंतानून का इंतजार कर रही थी। अंतानून भी आ गया। फातिमा के साथ उसकी पहली मुलाकात हरान में हुई थी। उस वक्त अंतानून सुल्तान अय्यूबी का जासूस था। उसने उस लड़की को सिर्फ इसलिए फांसा था कि वह हरान के हुक्मरान सुल्तान अय्यूबी के दुश्मन गुमुश्तकीन के हरम की लड़की की थी। उसे वो अपनी जासूसी के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। हालात कुछ ऐसे हुए कि फातिमा ने एक सलीबी मुशीर को कत्ल कर दिया और अंतानून गिरफ्तार होकर फरार हुआ और फातिमा को साथ ले आया। सुल्तान अय्यूबी ने फातिमा को दमिश्क भेज दिया था और अंतानून अपनी दरख्वास्त पर छापा मार दस्ते में शामिल हो गया था। अब इतने दिनों बाद फातिमा उसे अचानक मिल गई थी तो अंतानून ने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि इस लड़की के बगैर उसकी ज़िंदगी रूखी फीकी हो गई है और ये लड़की उसके दिल में उतर गई है। ये ताल्लुक़ सिर्फ इतना ही नहीं था कि लड़की को जासूसी के लिए इस्तेमाल करना था, कुछ ऐसे ही कैफियत फातिमा की थी। उनकी मुताल्लिक जज्बाते थे, वो अपने काबू में नहीं रहे थे। लेकिन अंतानून ने उसके बाजुओं से निकल कर कहा, फातिमा, हमारा फ़र्ज़ अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं हरान में भी अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सका था। तुम्हें वहाँ से निकाल लाना कोई कारनामा नहीं था और ये मेरे फ़राइज़ में शामिल नहीं था। मैं सुल्तान के आगे शर्मसार हूँ और मैं अपनी कौम के आगे भी शर्मसार हूँ। मैं छापामार दस्ते में इसलिए शामिल हुआ हूँ कि फ़र्ज़ पूरा न कर सकने के गुनाह का कफ़ारा अदा कर सकूँ। सुल्तान मोहतरम ने मुझ पर ज़िम्मेदारी आयद कर दी है कि मैंने 7 छापा मारों की कमान और क़यादत मुझे दी है। अब एक बार फिर तुम मेरे रास्ते में ना जाना। मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन मुझे पहले फ़र्ज़ अदा करने दो। मैं भी फ़र्ज़ अदा करने आई हूँ। फातिमा ने कहा, मैं गुमुश्तकीन को कत्ल करने आई हूँ, नामुमकिन है। अंतानून ने कहा, मोहतरम सुल्तान औरत को मुहाज से बहुत दूर रखते हैं, वो शायद तुम सबको वापस भेज देंगे। मैं वापस नहीं जाऊँगी। फातिमा ने गुस्से से कहा, मैं साबित करूँगी कि औरत हरम के लिए नहीं, जिहाद के लिए पैदा की गई है। अंतानून, मेरी ख्वाहिश पूरी करो कि मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे मर्दाना कपड़े पहनाकर अपने साथ रखो। ऐसा हो नहीं सकता। अंतानून ने कहा, अगर मैं तुम्हें अपने साथ रख भी लूँ तो मेरी तवज्जो तुम पर लगी रहेगी। मैं अपना काम नहीं कर सकूँगा और अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे इस जुर्म में कैद खाने में डाल देंगे कि मैंने एक लड़की अपने साथ रखी हुई थी। मेरी और तुम्हारी नीयत कितनी नेक क्यों ना हो, ये जुर्म मामूली नहीं। फातिमा, जंग जज्बात से नहीं लड़ी जाती। अपने आप को काबू रखो। तुम जिधर जा रही हो उधर जाओ। हो सकता है सुल्तान तुम सबको ज़ख्मियों की मरहम पट्टी के लिए अपने साथ रख ले। तुम फिर मिल सकोगे। फातिमा ने पूछा, शायद कहीं जिंदा या मुर्दा मिल जाऊं। अंतानून ने जवाब दिया, छापामार अपने मुतालिक बता नहीं सकता था कि वो किस वक्त कहाँ होगा और उसकी लाश कहाँ से मिलेगी। छापामारों की लाशें मिला नहीं करती, वो दुश्मन की जमीयत में जाकर मरा करते हैं। जिंदा रहा तो सीधा तुम्हारे पास आऊँगा। हो सके तुम ज़ख्मी हो जाओ तो मैं तुम्हारी मरहम पट्टी करूँ। फातिमा ने कहा, छापामारों की मरहम पट्टी दुश्मन किया करता है। अंतानून ने जवाब दिया, फातिमा, जज्बात में न आओ। हमें जज्बात को भी और एक दूसरे को भी कुर्बान करना पड़ेगा। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम जैसी लड़कियां हरमों में न जाएं और उस सलीबियों के वहशीपन से बची रहें तो मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। मैदान जंग में तुम्हें जो फ़र्ज सौंपा जाए सिर्फ उसे दिल में रखना। तुम गुमुश्तकीन को कत्ल नहीं कर सकोगे, ये इरादा भी दिल से निकाल दो। वो बोझल दिल से जुदा हुए। फातिमा पर अंतानून की किसी बात का असर न हुआ। उसके दिल से गुमुश्तकीन के कत्ल का इरादा भी ना निकला और अंतानून की मोहब्बत भी ना निकली। नेक्स्ट पार्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़।